ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم فاتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين
بصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا
الصابرين والصادقين والقانطين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن سهلا إذا شئت اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ بقرہ مکمل کریں گے. آج ہمارا جز 3 شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسول ہے جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا. ان میں سے نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن سهلا إذا شئت اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ بقرہ مکمل کریں گے. آج ہمارا جز 3 شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن سهلا إذا شئت اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ بقرہ مکمل کریں گے. آج ہمارا جز 3 شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسول ہے جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا. ان میں سے تو بعض مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں اختلاف یا لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے،
لیکن انہوں نے اپنی ذاتی اختلافات کی وجہ سے کوئی مومن ہوئے اور کوئی کافر. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو سب ایک کر دیتا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب خود کو اختیار کرنے کے دونوں راستے کھلے رکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت نہ دو. یہ ادب و احترام کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے. اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جھگڑے فساد سے بچنا چاہتے تھے، اسی لیے منع فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا خاتمہ فرمایا. یعنی جو آسمانی کتابیں اور رسول آیا کرتے تھے وہ سلسلہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا. جو بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت پر زندگی گزار کر جہنم سے بچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے ہمیں ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کی نشاندہی کر دی. اب انسان کو اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے وہ چن سکتا ہے. یعنی کسی کو مجبور نہیں کیا کہ یعنی تمہیں یہی راستے پر چلنا ہے، بلکہ امتحان کے طور پر آزادی اور اختیار ہمیں دیا ہے. ہم مسلمانوں کو دعوت حق اور امر بالمعروف وطن ہونا عن المنکر کرنا ضروری ہے. اس کی ہمیں قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے. آیت 253 دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت، اور کافر ظالم ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو موت آنے سے پہلے، کیونکہ زندگی میں ہم جو بھی کرنا ہے آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے. یہود و نصارہ اور کفار مشرکین اپنے اپنے پیشواؤں یعنی نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیر، مرشدوں میں عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہماری قیامت کے دن شفاعت کرائیں گے. تو اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جو کسی اور کی شفاعت کر سکتا. جو آج دولت مند ہے وہی قیامت کے دن غریب ہوں گے، سوائے اس کے جو اللہ کی راہ میں نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا رہا. مومن غریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں جائے گا. شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ جس کو دے گا صرف اور صرف اہل توحید کے حق میں ہی کر سکے گا، کسی اور کو اس کا حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قبضے میں ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کے سامنے شفاعت کر سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور وہ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہیں تھکتا اور نہ اکتاتا. وہ تو بہت ہی بلند اور بہت بڑا ہے. آیت الکرسی کی بڑی فضیلت حدیث سے ثابت ہے. مثلا یہ قرآن کی اعظم آیت ہے. اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے. ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بھی فضیلت ہے. یعنی بعد نماز پڑھنے والے کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے. اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، جسے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی. اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے. وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم سے کسی کو احاطہ نہیں کر سکتے. جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو علم دینا چاہتا اتنا ہی دنیا والوں کو حاصل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہیں تھکتا اور نہ اکتاتا. وہ تو بہت بلند اور بڑا ہے. سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. اس آیت میں ایک لفظ وسیع کرسی ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام آیت الکرسی پڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ
قرآن مجید میں کون سی آیت عظمت والی ہے یعنی افضل ہے. ہر بار انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. پھر بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے. تو عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت الکرسی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو المنظر، اللہ تعالیٰ تیرا علم تجھے مبارک کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا قیامت والے دن آیت الکرسی کی زبان ہونٹ ہوں گے اور عرش کے پائے کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی پاکی و عظمت بیان کرے گی. قیامت کے دن آیت الکرسی اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی. دنیا میں بھی پڑھنے والوں کی حفاظت کرے گی اور آخرت میں بھی یہ کریں گے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں سے جنات چوری کرتے تھے. اس کی شکایت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ اجیبو رسول اللہ، کہو جب وہ آئے تو منت سماعت کر کے دوبارہ نہیں آؤں گا کہہ کر جن چلا گیا. ایسے ہی پھر دوسری اور تیسری مرتبہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی فرماتے کہ پھر وہ آئے گا. تب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے زبردستی پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے لگے. تو اس نے کہا میں تجھے ایک آیت بتاتا ہوں جس کے پڑھنے سے تیرے مال کی حفاظت ہوگی. پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا کل رات تیرے قیدی کا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تمام قصہ جو ہوتا نا وہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ خبیث جن مگر اس نے سچ فرمایا. آیت الکرسی کی پڑھنے کی فضیلت اس سے پتہ چلتی ہے. یعنی آیت الکرسی پڑھنے سے وہ دوبارہ مال چرانے کے لیے نہیں آیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی کھجوروں کی نگرانی پر تھے. وہاں بھی ایسے ہی جنات آ کر چوری کرتے تھے جس کی شکایت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی. تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا. اور جس گھر میں جھگڑے فساد فتنے ہوتے غصے کی حالتوں میں رہتے وہ لوگ بھی کثرت سے آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان سرکشی وغیرہ نہیں کریں گے. آیت الکرسی سے شیاطین جنات دور ہوتے ہیں. آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے. جس گھر میں وہ پڑھی جائے وہاں سے شیاطین جنات بھاگ جاتے ہیں. آیت الکرسی ہمارے لیے تحفہ ہے. ہر چیز کی کوہن ہوتی ہے. قرآن کی بلندی جو ہے وہ سورہ البقرہ اور اس میں ساری آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے اسم اعظم کے ذریعے جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوگی. نام نہیں بتایا گیا صورتوں کا، لیکن سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طہ صحابیوں نے ان صورتوں کی تحقیق کی جس میں پتہ چلا کہ حی القیوم اسم اعظم ہے. ہر فرض نماز کے بعد بغیر بات کیے آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ہمیں بنا لینی چاہیے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں. اور اس آیت میں 10 اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے. یعنی اللہ وہ ہے جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ وہ ہے جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ وہ ہے جو عظیم ہے جس کی عبادت کی جائے. اللہ وہ ہے جس کی اطاعت اور محبت کی جائے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے جس کی ملکیت میں تمام زمین و آسمان ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جو بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے. دنیا میں جو کچھ ہم کو دیا گیا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے. ہم کسی چیز کے قابل ہی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ابتدا اور انتہا سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ زمان اور مکان سے بھی پاک ہے. یعنی خمیر کی جو کھجور کی جو گٹلی پہ ایک باریک سی چھلی آتی نا اس کے بنانے کا بھی کوئی مالک نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میدان جنگ سے چکر لگا کر جب میں آیا، یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گڑ گڑا کر یا حیو یا قیوم کہہ کر دعا میں مصروف تھے. یہ بہت ہی سخت گھڑی تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نام سے سجدے میں دعا کرنا ہمیں یہ پتہ چلتا کہ یہی اسم اعظم ہے. یا حیو یا قیوم کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے. ایک بزرگ صحابی کا تجربہ ہے جو سیریا کی جیل سے بھاگ سکے تھے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ یا حیو یا قیوم اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور سورہ النمل آیت 62 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ جب کثرت سے انہوں نے پڑھنے لگے تو سیریا کی جیل والے خود یہ بزرگ کو بھاگنے دیا.
اللہ تعالیٰ وہ ہے جو نیند سے پاک ہے، اونگ تک ان کو نہیں آتی، دن رات اس کا در کھلا ہے، وہ ہم تمام مخلوق سے کبھی غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور کائنات کی درمیان نور کے پردے ہیں جس کی تجلی ان تمام چیزوں کو جلا دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں سے جب سوال کیا اللہ تعالیٰ سوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ دو بوتلیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیں اور 3 دن تک انہیں سونے نہ دیں، جو اونگ کی وجہ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نیند آتی تو کیا یہ دنیا باقی رہ سکتی؟ اللہ تعالیٰ تمام چیزیں ہم کو دی ہے، پھر بھی ہم اس کی عبادت نہیں کرتے اور نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو ہم کو پکڑتا نہیں ہے، مہلت دے رہا ہے، اور ورنہ عذاب دے سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، بادشاہ ہے، عظمت والا ہے، پھر بھی ہم اس سے نہیں ڈرتے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے ہم کرنے والے بنے، آمین یا رب العالمین۔ منزل لذی میں کیا ہے؟ وہ ہوتا کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کی شفاعت کرے، ہاں مگر اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے، جیسے کہ لوگوں نے آج کل اپنے پیر مرشد درگاہ پر جا کے ولی ان کو سمجھتے کہ ہم ان کے مرید ہو جائیں گے تو یہ ہماری سفارش کریں گے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں خود صاف بیان کر دیا گیا ہے قیامت والے دن نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا، جس کو اللہ شفاعت کی اجازت دے گا، جس کے لیے شفاعت کی اجازت دی جائے گی وہی اس کی شفاعت کر سکے گا۔ انشاءاللہ شفاعت کبریٰ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ قیامت کے دن حساب کتاب شروع کرنے کی شفاعت بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، تو ہمیں بھی ان کی شفاعت میں شامل فرما۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو ان کی مغفرت ہے، حدیث میں ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے اور دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ قیامت کے دن پیغمبروں کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے ٹھہرے، تو ان بت پرستوں کرنے والوں کی کیا مجال ہو سکتی؟ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس کو چھوڑ کر ہم نجومی کاہنوں سے پوچھتے پھرتے ہیں، تو اس کا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رد کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں میں آنے والے وسوسے یا خیالات کا بھی علم ہے، ہم کو اس سے ڈرنا چاہیے نہ کہ لوگوں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دانے کی کیفیت سے بھی واقف ہے، کون کب اور کہاں اگے گا اور کون کب کہاں مرے گا، کون کہاں پیدا ہوگا، ان سب کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ عظیم رب ہے، اس کے آگے ہمیشہ ہمیں جھکنا چاہیے، اس کا ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کی نعمتوں کا شمار کرنے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ذرہ برابر علم دنیا والوں کے پاس ہے، وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہی ملا ہے۔ بڑے بڑے عالم سائنسدان جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے علم سے نوازیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگیاں گزارنے والے بنائیں۔ وسیع کرسی کے معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عرش عظیم ہے، کرسی ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے، رحمان کے قدم کی جگہ ہے جو وسیع ہے، تمام کائنات کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ 7 زمین 7 آسمان ملا کر بھی کرسی کے مقابلے میں پھیلا دیے تو بھی کرسی کے مقابلے میں صرف کیا بولنا چاہیے، ایک چھوٹی سی رنگ ہوتی نا، فنگر رنگ، اس کی حیثیت رکھتی ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف طور پر بتا دیے کہ کسی کو بھی زبردستی اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے، مگر اسلام لانے پر اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ دل سے ایمان نہیں لانے والوں کو زبردستی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں واضح کر دیا ہے۔ اسلامی ملک میں کافر جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں، مگر جو اسلام لانا چاہے سوچ سمجھ کر اسلام لائے، لیکن جب اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد ان کو اسلام کے جو بھی احکامات ہیں اس پر پابندی کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر اسلام لانے کے بعد کوئی مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے، وہ اس لیے کہ معاشرے میں فتنہ و فساد سے بچا جا سکے اور امن قائم رہے۔
صرف حدود حرم یعنی مکہ اور مدینہ میں کافر کا داخلہ ممنوع ہے. یعنی اس میں کیا مثال دی گئی؟ یعنی اسلام لانے کے بعد، کلمہ توحید پڑھنے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام شریعت کی پابندی ہر حال میں کرنا ضروری ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اے ایمان والو، کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لیا جاتا ہے، اور کافروں کے لیے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان لانے والوں کا اللہ تعالیٰ خود دوست ہو جاتا ہے، اندھیروں سے نکال کر یعنی کفر سے نکال کر روشنی یعنی ہدایت کی طرف لے آتا ہے، اور کافروں کے دوست شیاطین ہیں، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہدایت سے گمراہ کر کے انہیں اندھیروں میں لے کر جاتے ہیں، ظلمات میں لے کر جاتے ہیں. غم کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، مایوسی کے اندھیرے، اسی میں ان کی زندگی مشغول ہو جاتی ہے. جو ہدایت چاہتے ہیں ان کو سلامتی کی رہنمائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نور حق کی روشنی میں لے آتا ہے. جو کفر کرتے ہیں انہیں کفر و شرک کی خوبصورت کر کے شیطان دکھاتے ہیں، اور نور حق سے ہٹا کر گمراہی کے اندھیروں میں ڈال دیتے ہیں، جو دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا پڑیں گا ایسے لوگوں کو. لفظ نور کو واحد لانا اور ظلمات کو جمع لانا اس لیے ہے کہ حق اور ایمان اور سچا راستہ سب ایک ہی ہے، اور کفر کی کئی قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھ، اور ایمان کی نعمت پر ہمارا خاتمہ فرما. جب بھی ہم کو دکھ، بیماری، غم، پریشانی ہو، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب دل سے دعائیں کرنی چاہیے. اس کا کڑا تھامنے والے پر مصیبت آسان ہو جاتی ہے. یعنی عروہ کا مطلب کڑا ہے، اور طاغوت کیا ہے؟ شیطان کے بہکاوے، شیطانی باتیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے، کفر وغیرہ. ابراہیم علیہ السلام جیسا آگ میں ڈالنے کے بعد میں بھی ان کو کس نے بچایا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کا توکل اللہ پر تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گود میں پرورش کرا کر بھی ان کی حفاظت فرمایا، جبکہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر رہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی جہاں پر پرورش کرنا ہے، جہاں پر ان کو رکھنا ہے، وہ تو جاننے والا ہے، اور وہی سب سے بہتر حفاظت کرنے کا انتظام بھی کرنے والا ہے. تو ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ. اب تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں نمرود بادشاہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، جب وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا تو زندہ اور مارنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ایک صفت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی تو اس نے کیا کیا؟ 2 قیدیوں کو جیل سے بلایا، ایک کو مار دیا اور ایک کو رہا کر دیا، اور کہا دیکھیں میں نے بھی اس کو زندہ چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے بحث کرنے کے بجائے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب ہونے کا حکم دیتا ہے. اگر تو خدا ہے تو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال. جس پر نمرود بے زبان ہو گیا، لاجواب ہو گیا. یہ کب کا واقعہ تھا؟ قحط سالی جب ہو رہی تھی اس کا. تو مناظرہ نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ہونے کے بعد، آگ سے جب نکالے جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے. اس مناظرے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ نہیں دیا. آپ خالی ہاتھ گھر واپس آئے. 2 تھیلیوں میں ریت بھر کر لائے تھے. بی بی سارہ نے تھیلے سے اناج نکال کر کھانا تیار کیا جو بہت ہی عمدہ اناج تھا. جب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، کھانا تیار دیکھا تو انہوں نے سارہ سے پوچھا بیوی سے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو بی بی سارہ نے جواب دیا کہ آپ نے لایا تھا نا، وہی ہے یہ. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو نمرود کے پاس بھیج کر توحید کی دعوت دی، وہ نہیں مانا. جب 3 بار توحید کی دعوت قبول نہ کرنے پر فرشتے نے جنگ کے لیے لشکر تیار کرنے نمرود سے کہا.
جو خود اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے اتنے بڑے لشکر پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹی سی ایک مخلوق مچھر کے ذریعے شکست دی، اور ایک ادنا سا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا، 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ اس عذاب سے اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا تھا۔ اس تکلیف سے موت کے کئی درجے بہتر تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو تمام جہاں والوں کے لیے عبرت بنانا تھا۔ اس کی تکلیف دور نہیں ہوئی، تمام دنیا کے ڈاکٹر حکیم سب کو بلا لی، لیکن اس کی تکلیف دور نہیں ہوئی اور یہ موت کا سبب بنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مچھر کے ذریعے اس کو کتنی عبرتناک سزا دی، اس پر غور کرنا چاہیے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اسے مار دیا 100 سال کے لیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری؟ تو کہنے لگے ایک دن، یا اس دن کا یعنی اس دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک اسی حالت میں رہا، پھر اب تو اپنے کھانے کو دیکھ، بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ ہڈیوں پر ہم کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ وہ بستی تھی بیت المقدس کی جہاں پر بخت نظر نے اسے اجاڑ رکھا تھا اور یہاں کے رہنے والوں کو ان کے گھروں سے نکالا تھا اور بستی پوری نیست و نابود کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ بزرگ کا اس بستی پر گزر ہوا تو وہ ٹھہر کر سوچنے لگے، یعنی جو شہر پر رونق تھا وہ آج ویران ہو گیا، تو افسوس کے بارے وہ کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری فرمائی اور اسی حالت میں رہے۔ وہاں 70 سال بعد بیت المقدس پھر آباد ہو گیا، پہلے کی طرح بھرا ہوا۔ 100 سال بعد کامل اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا۔ سب سے پہلی روح آنکھوں میں آئی تاکہ اپنی آنکھوں سے خود کو دیکھ لے۔ جب فرشتوں کے ذریعے ان سے پوچھا گیا تم کتنی دیر مردہ رہے؟ وہ کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ جس وقت ان کو موت آئی تھی وہ صبح کا وقت تھا اور زندہ جب کیے گئے وہ شام کا وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن نہیں بلکہ تم 100 سال مردہ رہے۔ جب انہوں نے اپنے کھانے کی طرف دیکھا تو کھانا خراب نہیں ہوا تھا، یہ انگور اور انجیر شیرہ تھا، اور اپنے گدھے کو دیکھا تو وہ بوسیدہ ہڈیاں بنی پڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ فرماتا جو بکھری ہوئی اور بوسیدہ ہڈیوں کو، اس کو بتایا ہے یہاں پر۔ تو جب اللہ کا حکم ہوا تو بوسیدہ ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگی اور ڈھانچہ بن گیا۔ ڈھانچے پر گوشت اور رگیں، پٹھے اور کھال پہنا دی گئی۔ جب فرشتے نے اس کے نتنے یعنی ناک میں پھونک ماری تو اللہ کے حکم سے گدھا زندہ ہو کر آواز نکالنے لگا۔ جب یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا علم تو مجھے پہلے ہی سے تھا، لیکن اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم اور یقین والا ہو گیا۔ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کھانے کو 100 سال تک خراب ہونے نہیں دیا اور گدھے کو بوسیدہ کر دیا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حفاظت کرے اور جسے چاہے فنا کرے۔ تورات کے عزیر علیہ السلام نے حافظ ہونے کی وجہ سے دوبارہ لوگوں کو لکھائے پڑھائے، جس سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ قال ابراہیم رب ارینی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقیناً ایمان تو ہے تیری ذات پر، مگر دل کی تسلی کے لیے تاکہ دل کو تسکین حاصل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندوں کو لو اور اپنے ساتھ اس کو کچھ دن رکھ لو، جب وہ گھل مل جائیں گے اس کو ذبح کر کے اس کے ٹکڑے پہاڑوں پر مکس کر کے رکھ دو، جب تم ان کو پکارو تو وہ دوڑ کے آئیں گے۔ تو جان رکھو اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں زندہ اور موت
کا دوسرا واقعہ ہے جو ایک نہایت جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کی اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا تھا تاکہ علم الیقین سے عین الیقین حاصل ہو جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ کچھ دن رکھ لیے، ان کے نام رکھ لیے، پھر اس کے بعد وہ ان سے مانوس ہونے کے بعد ان کو ذبح کیا، پہاڑوں پہ 7 پہاڑوں پر ملا کر ان کے ٹکڑے رکھ دیے، پھر جب ان کے نام لے کر پکارے تو ہر جانور کا ٹکڑا اپنے اپنے سر سے آ کر ایسے لگ رہا تھا اللہ کے حکم سے کہ پھر وہ زندہ ہو گئے۔ اس آیت سے ہم کو تسلی ملتی ہے کہ اگر ایک ایماندار کے دل میں اگر کوئی شیطانی وسوسہ پیدا ہو تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے گناہگار بندو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، جو دل سے سچی توبہ کرنا چاہے ان کے تمام گناہ معاف فرماتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں گی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ اداس ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس قدر اخلاص و عمل ہو اسی قدر ثواب ہمیں ملنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے، یہ ہر صدقے کا ثواب کم سے کم 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بھی بڑھا کر دے سکتا ہے۔ صدقہ، خیرات اور جہاد کے لیے اپنی ضرورت سے زیادہ جو مال ہے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا یہاں پر، اور کسی کو اگر کسی محتاج کو، کسی غریب مسکین کو اگر ہم صدقہ خیرات دیتے ہیں تو پھر اپنی زبان سے ان کو تانے دے کر، تکلیف دے کر اپنے صدقوں کو ضائع نہ کریں، اور کیونکہ کسی کی بھی عزت نفس کو جب تکلیف ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے صدقے کو قبول نہیں کرتا، تو اپنے صدقوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، اس میں سے ایک احسان جتلانے والا، اور دوسرا ٹخنوں کے نیچے پائجامہ یا تہبند لٹکانے والا مرد، اور تیسرا سودے کی وقت جھوٹی قسم کھا کر دھوکہ دے کر اپنا مال بیچتا۔ ان تینوں قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ہی ان سے کلام کرے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اور یہ کون سا ہے؟ یہ فرض زکوٰۃ کے علاوہ جو خرچ کیا جاتا نا صدقہ خیرات میں، وہ ہے۔ فرض زکوٰۃ تو آپ کو ہر حال میں دینا ہے اگر آپ صاحب استطاعت ہو تو۔ قول معروف مغفرۃ خیر من صدقات یتبعوها اذى واللہ غنی حلیم۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے کسی کو صدقہ خیرات دینے کے لیے تو کم سے کم کسی فقیر کو جھڑکی نہ دیں۔ نرم بات کرنا، معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد آپ ایذا رسانی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بردبار ہے، اسی لیے ہر چیز یہاں پر ہمیں کھول کھول کر بیان کر رہی ہے۔ زبان سے اچھی بات نکالنا، کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا، خطا وار کو معاف کر دینا، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اس کی دل آزاری ہو۔ لوگوں کے سامنے کسی کو ذلیل و رسوا کرنا، تکلیف دینا، پھر اس کو مالی مدد کرنا، تو یہ فائدہ نہیں ہے نا۔ ایک دوسرے سے پیار، محبت و شفقت سے پیش آنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کی بیماری میں تسلی دینا، کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تب بھی اس کو معاف کر دینا اور اس کے ساتھ بھلائی کرنا، کیونکہ ہم بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف کریں گے۔ تو کسی کی خدمت کر دینا، ضرورت مند ہو، بیمار ہو، ان کے جا کے عیادت کر دینا، یہ ساری چیزیں اچھی بات کرنے میں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابل فطل واللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ آل عمران شروع کرنے والے ہیں۔ سورہ آل عمران
مدنی صورت ہے، اس کی 200 آیتیں ہیں. اس کی فضیلت اور اہمیت دیکھیں. یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو ظاہروین کہا گیا ہے. یہ روشن صورتیں ہیں، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سائے میں لیں گی. ان صورتوں سے محبت رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے سفارش کرا کے جنت میں لے کے جائیں گی، اور ہمارے لیے یہ جھگڑا کرے گی. اور یہ بھی صورت حروف مقطعات سے شروع ہے، جیسے کہ قرآن میں 29 صورتیں ہیں، جس میں 6 صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. اس کے معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اور سورہ آل عمران کی 83 آیتیں عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں ہے. 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی یہ صورت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. عصر کی نماز کے وقت تمام لوگ بہت ہی عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے. اب یہ حروف مقطعات کے معنی تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. اب اس کے آگے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے. اس میں توحید پھر سے بیان کی گئی. اور حی القیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہے. حی کا مطلب ہے ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اسے موت ہے نہ فنا ہے. قیوم کا مطلب ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ، نگران. ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ 3 آیتوں میں اسم اعظم ہے جس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوگی. آل عمران کی آیت ہے، اور دوسرا آیت الکرسی ہے، تیسرا سورہ طٰہٰ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے. الہ کا مطلب ہے ہر ضرورت ہر کو پورا کرنے والا. اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کرتے جاؤ گے اتنی محبت ہماری بڑھتی جاتی. اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہر چیز زندہ ہے اور وہی موت دینے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ کتاب یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابیں تورات، زبور، انجیل کی تصدیق کرتی ہے. یعنی اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ پچھلی کتابوں کے بارے میں اس میں معلومات ہمیں فراہم کیے گئے، اور تمام پہلے نازل کردہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی تھی. اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اس کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ بدلہ لینے کے لیے کافی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور شان بیان فرمائی گئی. زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اور آیت 6 میں وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہے برحق ہے جو یہ کام کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اسی لیے تو اس اپنی قدرت کا یہاں پر مثال کے طور پر ذکر فرمایا. وہ ہر انسان یعنی اس کی ماں کے پیٹ میں جب نطفہ جاتا تو کیا اس کی کوئی شکل تھی، یا کوئی انسان وہاں جا کے کسی کی آنکھ ناک منہ بناتا ہے؟ نہیں بناتا نا. تو کس طرح وقفے سے شکلوں میں بدلتے جاتا، پھر اس کے بعد ایک خوبصورت لڑکا یا لڑکی کی شکل میں دنیا میں لاتا. نیک یا بد، ناقص ہوگا یا کیسا ہوگا، یہ ماں کے رحم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی لکھنے والا ہے فرشتوں کو بھیج کے. جب ماں کے پیٹ میں یہ سارے کام انجام دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام خود بھی یہ مرحلے سے گزر کے آئے. وہ خود بھی اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے، اس کے بعد وہ رحم سے باہر آئے. تو یہ کیسے خدا ہو سکتے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری حکمت دی، دانائی دی، اس کے بعد میں بھی اگر ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہیں انسان کی کیسی بناوٹ اللہ تعالیٰ نے ایک اندھیرے ماں کے پیٹ میں کی. خالق ہمارا کون ہے اگر ہم ابھی بھی نہیں پہچانیں گے، اس کی عبادت نہیں کریں گے، تو پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 طرح کی آیتیں نازل فرمائی جو بہت ہی واضح ہوتی ہے، جو سمجھنے میں آسان ہوتی ہے، دوسری متشابہات والی جو عام انسان کے عقل میں سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے نا، وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور فتنے فساد برپا کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ عیسائی ہے. قرآن سے نصیحت صرف پختہ مضبوط علم والے ہی پاتے ہیں اور ایمان والے پاتے ہیں. محکمات سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ نے امر و نواہی المنکر، احکام و مسائل اور جو اسلام میں کرنا ہے، حرام حلال ہے، وہ بتایا گیا. متشابہات سے مراد کوئی اللہ تعالیٰ کی ہستی، خضا و قدر کے مسائل، جنت، دوزخ، ملائکہ، جنات وغیرہ جو اللہ پر ایمان پختہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے. اور جس کا دل میں کجی ہو، آیات متشابہات کے ذریعے لوگوں میں فتنے فساد برپا کرتے ہیں جو منہ کے بل گر پڑتے ہیں. یعنی اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اپنی بدعتوں کی دلیل قرآن سے لانا چاہتے ہیں، جبکہ قرآن بدعتوں کا انکار کر دیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں بندہ کہا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی روح ہے. جس طرح آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے صرف کن فیکن ہو جا کہنے سے وہ ہر چیز ہو جاتی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اس میں دعا سکھائی گئی ہے. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے. جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا، اتنی ہی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہم سے یہ گم نہ ہو جائے. اسی طرح عقل مند لوگ جانتے ہیں کہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے. اس لیے ایمان سلامت رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا نام وہاب ہے، اس کا مطلب سب کچھ دینے والا. اور اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. جو مضبوط یقین اور ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، ان کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. قرآن 7 حرفوں پر اترا ہے. نمبر 1، قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے. قرآن میں اختلاف پیدا کرنا کفر ہے. جس کا علم ہو اس پر عمل کرو، جو نہ جانتے ہو اسے اہل علم والوں کے سپرد کر دو. عاجزی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے رضا کے طالب بنے رہو. اپنے سے بڑے نہ بنو، امیر لوگوں سے اور اپنے سے چھوٹے کو حقیر نہ جانو. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. کافروں کو ان کے مال، ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہیں آئیں گی. یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہوں گے. یہاں سے ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانتے. ایسے لوگ جب ان کے کیے کی سزا دی جائے گی ان کو، تو ان کی اولاد، ان کا مال، ان کا رتبہ ان کے لیے عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا. کافروں کے مال اولاد پر تعجب نہ کریں. دنیا میں ان کو جو فائدے حاصل ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. کافر اور ان کے معبود جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. جیسا کہ آل فرعون کا حال ہوا تھا. ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلانے والے، ان کے رسولوں کی جو منکر رہتے نا، اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے والے، کتاب اللہ تعالیٰ کی مخالفت، وحی کی نافرمانی کرنے والے، اپنی اولاد یا مال کی کثرت سے کوئی بھلائی کی توقع نہ رکھیں. یہ جہنم کی لکڑیاں ہیں جن سے جہنم سلگائی اور بھڑکائی جائے گی. کافروں سے کہہ دیجئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم عن قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار. آمین یا رب العالمین. قد کان لکم آیات فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان 2 جماعتوں میں جو گت گئی تھی. ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے. یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے.
مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہی تھی، مگر کافروں کی تعداد 1000 تھی، مگر مسلمانوں کا رواب کافروں کی فوج پر ڈالنے کے لیے مسلمانوں کی تعداد کو 2000 کافروں کی نظر میں دکھائی گئی تھی۔ مسلمانوں کو حوصلہ پست نہ ہو، انہیں کافروں کو کم کر کے مسلمانوں کی نظر میں دکھایا گیا تھا۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، یہ ہجرت کے دوسرے سال پیش آیا تھا۔ یہ بہت ہی اہم جنگ تھی کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی۔ یہ جنگ اچانک ہوئی تھی کیونکہ اس کی تیاری نہیں کی گئی تھی، نہ اس کا پہلے پلان کیا گیا تھا۔ دراصل ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے جو شام سے سامان تجارت لے کر جا رہا تھا اس کے لیے نکلے تھے، لیکن وہاں پر جنگ واقع ہو گئی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد مسلمانوں کو حاصل ہوئی، کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی جس کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس جنگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی تھی۔ زُوِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یعنی لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی چیزوں کو زینت دی گئی ہے، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے چاندی، جمع کیے ہوئے خزانے اور شاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی وغیرہ۔ یہ زندگی کا سامان ہے، دنیا میں ہی کام آئیں گے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ شہوت سے مراد وہ تمام چیزیں طبعی طور پر انسانوں کو پسندیدہ ہوتی ہے، اس لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے۔ اگر عورت، اولاد، مال یہ آزمائش کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عورت دنیا کی سب سے بہترین متاع ہے۔ مال و دولت سے صدقہ خیرات، صلہ رحمی اور امور خیر میں خرچ کر کے نیکیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ مال کمانا حلال طریقے سے برا نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں اگر صدقہ خیرات کریں گے اس سے برکت ہوں گی، تو ہم اللہ تعالیٰ بھی ہمارے کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچائے گا۔ مال و دولت کما کر جمع کر سکتے، مگر دنیا کمانا غرور تکبر کے لیے نہیں، بلکہ اور ایسا مال نہیں کمانا جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ ہمارے لیے ایسی کمائی آخرت کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے مال سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں اور اپنی عبادتوں کو وقت پر ادا بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دن رات پیسہ کمانے میں لگ گئے، نماز کا بھی خیال نہیں ہے، نمازیں ہماری چھٹی جا رہی، تو ایسی کمائی سے بچنا چاہیے۔ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب دنیاوی فائدے کی چیزیں ہیں جو فانی ہے اور اس کو زوال آنا ہے، اچھی لوٹنے کی جگہ آخرت ہے، تو اس کے لیے ہم تیاری کرنا چاہیے جو بہترین جگہ ہے، یعنی جنت اور آخرت۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے قسم قسم کے نہریں جنت میں رہیں گی، کہیں دودھ کی، کہیں شہد کی، کہیں شراب کی، کہیں نفیس پانی اور نعمتیں جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور نہ ہی کسی کے خیال میں گزرا، جو صرف اور صرف کس کو ملیں گی؟ متقی لوگوں کو۔ اور جنت میں پاکیزہ بیویاں ملیں گی جو دنیاوی میل کچل، حیض و نفاس اور دیگر آلودگیوں سے پاک ہوں گی، اور پاک دامن ہونے کی وجہ سے وہ اہل تقویٰ صفات کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ تمام بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، وہ خوب جانتا ہے کہ کون کس کا مستحق ہے۔ اب اس آیت میں ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے گناہوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اقرار کیا اور استغفار کیا، ہمیں بھی آگ سے بچا۔ تو یہ دعا ہمارے لیے بھی بہت ہی جامع دعا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں جو ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم تجھ پر اور تیری کتاب پر ایمان لائے، تیرے رسول پر بھی ایمان لائے، اور ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ متقی لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا اور صبر سے کام لیتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں چاہے نفس پر بھاری کیوں نہ گزرے۔ اور آیت 17 میں صبر کرنے والوں کی تعریف فرمائی جا رہی ہے۔ یہ لوگ سچ بولنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بخشش مانگنے پر اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گا۔ حالات چاہے جیسے بھی ہو، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اور جھوٹ ہرگز بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اپنے فائدے کے لیے کسی کا حق ماننے کے لیے جھوٹ کا سہارا ہرگز نہیں لینا چاہیے۔ اپنے نفس پر قابو رکھنا ضروری ہے، صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنا چاہیے، حاجت مندوں اور مسکینوں کی مدد کرنا، رشتہ داری قائم رکھنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور تہجد کے وقت یعنی والمستغفرین بالاسحار، اس سے کیا مراد ہے؟ تہجد کے وقت نماز پڑھنا اور دعا استغفار کرنا، یہ قبولیت کا وقت ہے۔
ہم کچھ دنوں میں رمضان میں داخل ہونے والے ہیں، تو رمضان مبارک میں تہجد کا اہتمام کریں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی خود گواہی دے رہا ہے۔ فرشتے بھی اور علماء بھی، اس سے علماء دین کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمالوں کا بدلہ عدل کے ساتھ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے، جس کو جو چاہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے اور بندوں سے بھی عدل چاہتا ہے۔ جس کا جو حق ہے ہم اپنی زندگیوں میں ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کا ہم محاسبہ کریں۔ ہر حقدار کا حق دینا ضروری ہے۔ عدل نہیں کریں گے تو ظلم ہے اور یہ قیامت کے دن اندھیروں میں لے جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس میں سرکشی اور حسد کی بنا پر اختلاف کیا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ اسلام ہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پیغمبر اپنے دور میں دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام نبیوں پر خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید، رسالت اور آخرت پر اس طرح یقین و ایمان رکھنا چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا اور اچھے عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ